میں گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیے گا۔ سب سے پہلے میں اسٹیج کا ماحول تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے، برائے مہربانی ادب کی جا ہے، یہ تماشا نہیں کوئی۔ گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیے گا، بہت مہربانی بہت مہربانی جی، بہت مہربانی۔ نعرہ تکبیر، بھائی آپ بیٹھ جائیے گا، آپ بیٹھ جائیے گا۔ نعرہ تکبیر۔ بھیا جتنے بھی احباب ادھر ادھر کھڑے ہیں ان کی خدمت میں بھی میں گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی فرما کر اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے گا۔ میں ماشاءاللہ عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری محفل میں ہر دل عزیز، بلکہ یوں کہہ لیجیے گا کہ جن کا انتظار بڑی دیر سے ہو رہا تھا، آپ تشریف لے آئے ہیں، اور جتنے بھی سامعین کھڑے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ برائے مہربانی فرما کر اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے گا۔ مسند پر بھی بیٹھ چکے ہیں حضور قبلہ عالم، اور میں دعوت خطاب بھی دینے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آئیے میں آپ احباب کے سامنے حضرت العلام کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اور اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ جتنے بھی سامعین کھڑے ہیں، بار بار گزارش ایک ہی ہے کہ بیٹھ جائیے گا، کیونکہ پروگرام جو ہے اس کو خراب نہ کیا جائے، بیٹھ جایا جائے، مہربانی ہے۔ تو آئیے میں آپ احباب کے سامنے حضرت العلام کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ واجب الاحترام، واجب التعظیم، عالم نویر، فاضل جلیل، عالم باعمل، واقف وصال شریعت، مسلک امام حق اہل سنت، حضرت العلام حضرت والا شان جناب قبلہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے آلبانہ، رہیبانہ، عقیبانہ، مؤدبانہ انداز خطابت سے کام لیتے ہوئے ہم سب کی آنکھوں کو نم کرتے ہوئے نمدیدہ آقا علیہ السلام کے دربار گوہربار میں لے چلیں۔ تو آئیے ایک بار استقبالیہ نعرہ لگا دیجئے گا، اس لیے پھر حضرت یہ جان جائیں کہ آپ خطاب سننے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور حضرت اپنے وہ تمام تر تخیلات و تصورات کو ایک صف بندی میں لے آئے اور آپ احباب کے سامنے مخاطب خطاب ہو سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، الذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آپ کی خدمت بعد میں کر دوں گا، آپ پیچھے آ جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ پیچھے آ جائیں مہربانی جی۔ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، لیکن ذرا پڑھنا اپنی محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ صلاۃ والسلام علیک یا
سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوشش فرمایا کریں کہ محبت سے پڑھا کریں اور پہلی بار ہی پڑھا کریں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ محبت سے پڑھو تو آپ تھوڑا سا اونچا پڑھ لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم نے محبت والا پڑھ لیا. اللہ محبت کا کیا تعلق اونچے یا نیچے یا آہستہ یا بلند سے. ٹھیک ہے کیونکہ محبت کرنا نہ تو زبان کا فعل ہے اور نہ ہی ہونٹوں کا فعل ہے بلکہ محبت کرنا دل کا فعل ہے. ٹھیک ہے تو اس لیے پھر محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو آپ دل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے آواز اونچی نیچی کر دیتے ہو لیکن دل تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے آواز آپ اونچی نیچی کر دیتے ہو لیکن دل تک جاتے نہیں. اور کیونکہ اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے. لیکن اصل میں پتہ ہوتا کیا ہے آپ ادھر سے سنتے ہو اور ادھر سے نکال دیتے ہو. یہاں تک نہیں جانے دیتے. صرف اس کا مزہ لے لیتے ہو اس کا چسکا لے لیتے ہو لیکن اس سے آگے بات جاتی. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر میرے خیال سے آپ نے کوئی پہلی بار آج مجھ سے نہیں سنا. مجھ سے پہلے بھی کئی بار آپ نے یہ شعر سن رکھا ہے. لیکن سچ بتائیے گا کہ یہ شعر سننے کے بعد آپ نے کبھی کسی کو جا کے پوچھا ہے کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ پوچھا کبھی؟ کیونکہ آپ اس کا چسکا لیتے ہیں. آپ چسکا لے کے چلے جاتے ہیں. میں نے اس کا لے کے چلے جانا ہے آپ نے اس کا لے کے چلے جانا ہے. کیوں پوچھتے ہیں لیکن ایک بات پتہ چلی نا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ جی دل بھی. ہم نے تو سمجھا تھا صرف زبان ہی پڑتی ہے لیکن پتر اللہ کا واسطہ وہ تھوڑا جون چسکیاں کو گیا آ جائے. بڑا وقت آپ نے ضائع کر دیا. پوچھتا کوئی نہیں. میں پھر وہی بات بار بار کرنا پڑتی ہے کہ وہ ہمارا بھی دل کرتا ہے حضرت کوئی ایسا ماحول ملے ہمیں بھی. وہ کہنے ہیں کوئی آنکھیں وارث شاہ اج قبراں وچوں بول اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول. لیکن تھولی ہے کتنی ادھر ابھی تک امت کو دروشی بھی نہیں پڑھنا آتا صحیح طریقے ورقہ کتنے تھولی ہے. وہ سانو بھی کو لبے رنگ کسی بھی تھولی ہے. ساڈا بھی دل کرتا ہے کہ کتنے کوئی اگلا ورقہ تھولی. بار بار وہی باتیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں. کوشش کرو کہ اب یہاں سے یہاں آؤ. کوئی زیادہ فاصلہ نہیں. دیکھیں نا یہ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں 10 سے لے کر مجھے جو احباب نظر آ رہے ہیں 60 والے بھی بیٹھے ہیں 55 والے بھی بیٹھے ہیں 50 سال بڑا طویل عرصہ ہے. بڑا لمبا فاصلہ ہے 50 لیکن 50 سال کر گئے لیکن یہاں سے یہاں کر سکے. آج سے 40 سال پہلے بھی اللہ ادھر ہی تھا اور 40 سال بعد بھی اللہ ادھر ہی. بلکہ اب تو حالات یہ بنے ہیں کہ ادھر سے بھی اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنا وقت گزرا ہے اب اللہ یہاں سے ہوتا ہوتا یہاں آ چکا. دیکھو نا حضرت سلطان باہو یہی کہہ رہے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آتی دل دا پڑھنا کوئی. لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ شعر آپ نے کو پہلی بار نہیں سنا کئی بار آپ نے سنا لیکن پوچھیا کبھی کسی نے جا کے کہ حضرت دل دا کلمہ کی ہوندا ہے. زبانی کلمہ ہر کوئی آتی دل دا پڑھدا کوئی. تو پھر آپ فرماتے ہیں جتھے کلمہ دل دا پڑھدے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو دل دا کلمہ عاشق پڑھدے کی جانن یار گلوئی ہو. ایک کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. ہر بندے نے اپنے اپنے زمانے میں یہی بات گھما کے پھرا کے انداز الفاظ بدل کے کی. حضرت سلطان باہو نے کو 400 سال پہلے کی تو حضرت سلطان باہو سے 300 سال بعد پھر حضرت اقبال نے بھی یہی بات کی. اقبال نے بھی اپنے دور میں یہی کہا تھا کیا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا. اقبال کہتا ایتھوں ہی پڑھ دے ایتھوں پڑھ دے نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
اللہ حضرت اقبال کی بات مجھ تک آئی، میری بات نہیں اقبال تک جا سکی، لیکن کروں گا ضرور۔ تو میں کہوں گا اقبال تجھے اپنے دور سے گلا تھا کہ ایتھوں پڑھ دے ہو ایتھوں نہیں پڑھ دے، لیکن ذرا میرا دور بھی تو دیکھ، اب نہ یہاں سے پڑھتے ہیں نہ یہاں سے پڑھتے ہیں۔ محفل میں بیٹھے کوئی اونچی جواب نہ دے، جس نے پڑھا ہے وہ بھی، جس نے نہیں پڑھا وہ بھی، لیکن جواب دے دینے جی 10 منٹ رہ گئے ہیں 11 بجے۔ صبح آپ جتنے بجے بھی اٹھے، 7 بجے اٹھے، 7:30 بجے اٹھے، 8 بجے اٹھے، جتنے بجے بھی اٹھے، جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک اسپیشل کتنی بار اللہ کا نام لیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا دوران گفتگو نام آ گیا، اور نہیں جی میں اللہ تے ڈوری چھڑ چڑا، نہیں میں یہ نہیں کیا، اسپیشل کتنی بار اب تک اللہ کا نام لیا، جب سے بیدار ہوئے ہو تب سے لے کر اب تک اسپیشل کتنی بار درود پاک پڑھا ہے۔ بس جی بس ان صرف میری سنی، ٹھیک ہے؟ نہ میں نے پانی پینا ہے، نہ میں نے کبھی تقریر میں پانی پیا ہے، تو نہ تسی پینا ہے، ٹھیک ہے؟ جی پینا ہے تو میرا پینا بنتا ہے، کیونکہ تسی صرف ایدا زور لان دے، میں ایدا لان دے، چپ کر نہیں ڈسٹرب۔ اسٹیج پہ بیٹھنے کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، کیونکہ میں تو پتر پہنچو تم بھی دیکھنا، کوئی کدی آؤں کدی آؤں کدی آؤں، پھر میں آ کے بول ہی پڑھوں گا، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو یہ جڑا بولن ڈیا انہوں ترے کوئی نہیں لگتی، سجے کھبے نوں پئی لگے گی، اج سمجھو کہ کربلا والے نوں یاد کر لو، کربلا والے نوں بیٹھ بول نہیں دیتے، ماحول بن نہیں دیتے۔ یا اللہ معاف فرمائے۔ صبح سے لے کر اب تک پتر کتنا قرآن پاک تلاوت کیا ہے، بلکہ اب تو یہ میرا پوچھنا بھی بنتا ہے اپنے جوانوں سے کہ یہ بتاؤ کہ آخری بار قرآن کو دیکھا کب تھا؟ تو چسکے لگتے ہیں، کوئی اس کا لیتا ہے کوئی اس کا لیتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہ بس سنانے کے لیے ہے کہ سر امام حسین پاک نے نیزے پہ قرآن پڑھا، تو دس تو کتنے پڑھے؟ تجھے تو کسی نے کہا بھی نہیں نیزے پہ پڑھنے کا، وہ انہوں دا کام سی انہوں نے کیتا، وہ ہی کر سکتے سن، تو اپنی دس تو کتنے پڑھے؟ تم کیا ہی اے سی لائی، پکھا لائی، منجی تے بیڈ تے کلین تے بیٹھ تے، انہوں نے نیزے تے پڑھیا، تو پکھے تلے بیٹھ کے نہیں پڑھیا۔ چسکا بسر اللہ دا واسطہ جی، چسکے تو تھوڑا جا گیا اور کوئی عمل نہیں بات۔ میں نے 2005 میں پہلا دنوں پڑھایا، تو یہ 2024 چل رہا ہے، 19 سال ہو گئے، کبھی نہیں پوچھا کسی نے، سن لیتے ہو، پوچھتا نہیں، کان ترستے رہتے ہیں یار سانوں کو پوچھے گا، اور یہ نہیں کہ پوچھتے ہی کوئی نہیں، یا تو تم کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم بھی دل کو تسلی دے لیں کہ سارے ملنگ ہو گئے، اپنی ایک ایک پوچھو گے تو امتحان دیتا ہے دعا کرو بھائی تو پڑھنا پڑھنا، میں تو سیدھا کہہ دیتا ہوں، میں تو بھائی تو پڑھنا پڑھنا، تو پڑھے کوئی نہیں تو منہ تے دعا نہیں ہوگی، اس طرح کی آپ کی دعائیں۔ پنڈاں چ جاؤ انہاں دے اور مسئلے نے، شہراں چ آؤ انہاں دے اور مسئلے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس مسئلے پہ بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ پنڈاں چ جاؤ حضرت جی کوئی آٹا لے کے آ جائے گا، مصباحی صاحب دم کر دے، یہ کی ہویا جی گائیں دودھ کٹا گئی، تو میں کہنا تو پٹھے ودا دے، وہ ودانے کوئی نہیں، وہ ساڈا دل کردا جڑے انہوں کو پانے ہیں نا وہ بھی نہ پائیے تے کوئی دودھ دے۔ آپ کے دم اور تویز بھی بالکل اسی طرح کے جیسے کسی کی شادی نہ ہوئی اور وہ کہ دعا کرو پتر ہوئے، آپ بالکل آپ کے دم اور تویز اس طرح کی، بھائی انہوں کو دیو کھان نو آپے دو ٹھیک کر چھڑے، دیندے اس غریبی نہیں ہویا کھ نہیں، دودھ کٹا کٹا، صحیح بات ہی کھ نہیں اس نے پاندے پتر میرے تویز نے کی کرنا۔ میں پیچھے بھی 2 جگہ کہہ کے اللہ کے بندوں کو ہوش کے نہ سن لو، میں صاحب انگلینڈ گیا، میرا تعلق گجر برادری سے ہے، ظاہر ساڈا گاواں مجھاں تازے دودھ نہ تعلق نہ کو 2-4 دن پین نو لبے تو جی سانوں کو جون لگ پندا، تو ظاہر ادھر تو ہے ہی ڈبہ نا سارا، وہ میں نے بچوں سے کہا میں یار میں میرے کو نہیں پیتا جان رہا ڈبے والا تازہ لبے گا، انہوں نے کہا جی پاس ہی گورے کا فارم ہے تو ہم اس کو پوچھتے ہیں اگر وہ ایگری ہو گیا چلے، انہوں کو فون شون کیا، اس کو بتایا بھائی اس طرح ہمارے مہمان آئے تو ان کا تعلق کچھ اس طرح کی برادری سے ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے فارم میں آنا، تو اس نے کہا آ جاؤ، وہ کو تو میں تنی نہ بلائیں کسی نظر ہی نہ لگ جائے، ساڑیاں گاواں نوں نظر بھی لگ جاندی انہاں دے نوں نہیں لگدی کوئی،
انہیں کوئی نہیں کہا ہے کہ وہ ہر ہمیں نظر لا چڑے گا جی بدر صاحب تو ہم پرستی اللہ معاف کرے. میں پتر مانتا ہوں کہ نظر برحق ہے، میں انکاری نہیں، لیکن پتر ایک چیز کی ایک حد ہے، آپ تو ہر چیز کو حد سے بڑھا دے. میں اسی ہوں نا نظر نہ آ جائے گی میری گان انہیں کوئی نہیں آخیا، انہیں کہ لے ہوئے بلکہ جن ہیں سارے ہی لے ہوئے. میں مختصر کروں گا. میں حضرت وہ گیا، میں پتر سچ میں وانا ویک کے راہ دے گیا، این لگے تھے کپیاں بجیاں نے دو دن. میں نے پوچھا بھئی ایک ٹائم کنا دن دی تیری گاں؟ میں کہندا 35 کے جی 35 کے جی. میں دل چاکھیا میں مصباحی صاحب یہ پیر تاڑے نالو تگڑا، یہ پیر تاڑے نالو تگڑا، کیونکہ میرے تویز نال آج تک 8 کلو کے اتنے کوئی نہیں گئی ہے، وہ دی بغیر تویز 35 کلو دین دی. ظاہر میں بھی پریشان ہوا ہے. اور بہرحال میں جب گاڑی میں بیٹھا نا تو میں نے سیٹ کے ساتھ ٹیپ لگائی تو میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں میں ربا ہے کہ تینوں مندا ہی نہیں، میں تینوں مننا ہوں، وہ جویں تو کہیا تینوں نہیں مننا. اللہ احد مننا، اللہ الصمد مننا، لم یلد مننا ولم یولد مننا ولم یکن لہ کفوا احد مننا. یہ تیرے لیے خاندان ثابت کرتا ہے، تیرے لیے پتر ثابت کرتا ہے، تیرا پیو ہونا ثابت کرتا ہے. یا اللہ دی 35 کلو تو میری 8 کلو. تو پھر اللہ معاف کرے میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرنے لگا کہ مجھے کوئی ڈائریکٹ ہی جواب آ گیا. بہرحال کسی بھی انداز سے جواب آیا اور وہ آیا کہ تو سانو مننا ہے لیکن ساڈی مندا، وہ سانو نہیں مندا لیکن ساڈی. وہ پٹھے بھی پورے پاندا ہے اور نہ وہ پانی پاندا ہے، نہ وہ پاؤڈر پاندا ہے، تو نہ کیمیکل پاندا ہے. تو پٹھے بھی پورے نہیں پاندا، تو کیمیکل بھی پانا ہے، تو پانی بھی پانا ہے، تو پاؤڈر بھی پانا ہے. اس لیے تیری 8 کلو تے او دی. میں اللہ معاف کرے یہ نہیں کہنے لگا کہ 8 کلو بھی نہیں آنا. میں حیران ہوں کہ پتر جو کچھ اسی دودھ نال کر چھڑے ہیں نا پاکستانی ہیں، جو کچھ اسی اللہ دے نور نال کر چھڑے ہیں بندا تے 8 کلو بھی نہیں. اے پتہ نہیں 8 کلو بھی کدی وجہ نال آن دے، کوئی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دی وجہ نال آن دے یا کوئی مائیاں بابیاں دی وجہ نال آن دے. منوں دی وجہ ہی تک نہیں پتہ لگی. جیڑا 8 کلو بھی آندا پیا یہ کیوں؟ کیونکہ جو پاکستان والوں نے دودھ کے ساتھ کیا نا یہ 8 بھی بندا. اس لیے پتر یہ تویزہ نہ کھ بھی نہیں ہونا ہے. ایک تو دی پتر خوراک ٹھیک کری تے دوجا اپنی نیت ٹھیک کری. نہ پانی نہ کیمیکل تے نہ ہی پاؤڈر. ساڑی بھی 35 کلو تے آ جائے دو. میرے بڑا دوست ہی ہے مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب میرے گھر چلو ذرا. میں کی ہوا وہ جی میرے تے بڑا ڈاڈا وار ہوا، میرے تے بڑا کسی نے سخت قسم دا جادو کیتا ہے. میں بھی تینوں کیویں پتہ لگ گیا؟ کہندا نہیں مینوں پتہ ہے. تے میں منوں کانوں کھڑنے تو میرے نال بڑا پیر ہے، تینوں آپ ہی پتہ ہے، تھانوں آپ ہی پتہ ہے سارا کچھ. ہر بندہ جادو ہویا میرے جادو. وہ کس نے جادو کیا؟ کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، 9 نمازی ہیں اور ایک بے نماز ہے، تو اس ایک بے نماز کی نحوست بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ 9 نمازیوں پہ بھی غالب آ جائے گی. تو پورا گھر بے نماز ہے. کیڑا جادو بھائی ڈرامے بازی لائی. وہ تو پھر اسی دکاندار اگوں جنہوں نے تمہیں دسنا سی. اسی جناب فوٹو کاپیاں تویزاں دیاں کرا کے بیٹھے ہیں چکائی جانے ہیں. جس گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، 9 نمازی ہیں، صرف ایک بے نماز. اس ایک بے نماز کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ 9 نمازیوں پہ، اور ہمارے گھروں کا کیا حال ہے 10 رہ رہے ہیں 10 کے 10 ہی بے نماز ہیں. تویز ہویا ہے جی، تویز ہویا ہے جی، بڑا میرے تے کسی نے وار نہیں. اسی حضور مردوں کو حکم دے رہے ہیں، فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو، اور اپنے گھروں کو قبرستان. اسے پتہ لگا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک قبرستان ہے. آپ نے خود اپنا گھر قبرستان بنایا ہوا ہے، آپ نے خود اپنا گھر قبرستان بنایا. اور موجاں حضرت میرے ورگیاں پیراں دیاں لگیاں تیرے تے ہویا کی ہویا ککھ نہیں.
تو آپ ہی کیتا ہے سارا کچھ. میں نے اس کو کہا میں بھائی تو میرے نالوں بڑا پیر ہے تینوں آپ ہی پتا ہے کہ وار ہوا ہے. وہ کہندا حضرت مذاق نہ کرو ہے. میں یار میں مذاق نہیں سیریس کہہ رہا. بہرحال کیونکہ دوست تھا زبردستی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. میں حضرت دے گھر وڑیا تے 4 گاواں نے ویڑے بجیاں. حضرت پچھلیاں ہڈیاں بھی باہر پسلیاں بھی لبن چاہیے. میں اتھے میں وار کی ہویا 4 بجیاں تیری جان نوں روندیاں ویکھ تے سی ظالما حال کی کیتا ہی ککھ تو انہاں نوں نہیں پاندا جدوں دودھ چون دا ویلا ہوندا ٹیکا لا کے دودھ چو لیں. سیرے بھی اللہ دے حضور تیری شکایت کر دیا نے رات میں اللہ دے حضور تیری شکایت. وہ حدیث پاک کا مفہوم نہیں ہے. وہ اونٹ آیا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. پھر اپنی آواز میں اپنا دکھڑا رسول پاک کو سنایا. نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلوایا. آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہے اللہ کے رسول کھانا تھوڑا دیندا ہے کام میرے کو ہوتا دیندا. پتر انہیں تے رسول پاک نوں شکایت لا لی. میں جڑیاں 4 بجیاں نے کنوں لا یہ سویرے بھی اللہ نوں لاندیاں نے تے رات نوں اللہ نوں لاندیاں. کوئی تیرے تے کسی نے جادو شادو نہیں کیتا ہے. انہاں دیاں دعاواں لے انہاں دیاں ہاواں نہ لے. پتر ایسے تو نہیں نہ ہوتا میرے بچے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں بس تویز دیو. پتر تویز تب کام کرے گا. آپ بھی تو تھوڑی سی ہمت کرو نا. یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں پوچھتے اپنے کام کی ساری پوچھتے ہو لیکن یہ نہیں پوچھتے. پھر میں اکثر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 19 سالاں کی یارہ کالا پہ گئی. تانوں اسلام میرے بڑے بزرگ جنہوں نے کم ہو کے 100 سال ڈیوٹی کی تھی مسند پہ بیٹھے رہے. سیرے بہندے سن راتی 9-10 بجے تک بوا کھول کے اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہے تاکہ کل نو کوئی سیال کوٹا لایا نہ جا کے آکھے کہ جی میں رب دا پتہ پوچھنا ہوندا تے کدے کول پوچھدا جا کے. اپنی ڈیوٹی پوری وکری گل پوچھے. 2013 میں آپ کا انتقال ہو گیا. 2009 میں حضرت چپ کر گئے. ویسے بھی بہت کم بولتے تھے. ساڈی تے پتہ ڈیوٹی بھی ہے کچھ مجبوریاں بھی پتہ نہیں کدوں تک کیا معاملہ چل رہا ہے. لیکن حضرت بادشاہ آدمی سن. اس سے بھی بڑا بڑا مجمع حضرت 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سٹیج پہ بیٹھے رہے کیونکہ حضرت کا روب اور جلال بھی تھا. کسی میں جرت ہی نہیں تھی اچھی کو اٹھ کے حضرت کو کہے حضرت جی آئے تو کوئی تقریر بھی کرو. حضرت چپ کر کے بیٹھے. میں سامنے بیٹھا ہمیں نہیں سمجھ آتی اسی پہ اندروں پڑھنا یار ویکھو انی دنیا آئی حضرت بول دی ککھ نہیں. چلو آپ نہیں بولنا مینوں کہن میں ہی کوئی گل سنا چھڑا لیکن چپ ہوں سمجھ آندی کہ حضرت کیوں نہیں سن بولنا کیونکہ اس بابے نوں اندر دستا سی کہ سارے چسکا لان آیا. اس بابے نوں پتہ سی سکھن آیا. اے تسی سارے آئے ہو کی کہہ کے آئے بھلا او یار آؤ چلیے مصباحی آ رہا ذرا مصباحی نوں سن کے آئیے. تو صرف سننا ہے عمل دی نیت سیدھی سچی بات ہے جی. آپ سننے آئے ہیں اس سے آگے کوئی پروگرام. مجھے روز لوگ ملتے ہیں بندے ملتے ہیں نوجوان ملتے ہیں حضرت صاحب تڑیاں ساریاں تقریراں سنی دیاں نے. تو میں پھر ایک باری پورا بندہ ویکھ کے کہنا سنیاں ہی نے منی کیڑی جاوے. میں تینوں کدوں آکھیا سی کہ داڑھی نہ میں تینوں کدوں آکھیا سی کہ ننگے سر دس میں کیڑی تقریر کر پتر چسکا لندے. اس بابے نوں دستا سی کہ ہے چسکا لندے کیونکہ انما الاعمال بالنیات نیت المؤمن خیر من عمل. نیت ہی صرف سنن دی عمل دی نیت اس لیے بس اتر سون ہی رہے نہیں بچے عمل والے پاسے آؤ یار. کوئی عمل زندگی عمل سے بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. قرآن کیا کیا کہہ رہا ہے. کہیں قرآن کہتا ہے کہ اس دن پھر سارے نے آکھنا یقول یا لیتنی قدمت بحیاتی میں زندگی واسطے کیوں نہیں سی کچھ کیا حضرت. لیکن جب تک بولے سونا بولے. حضرت کوئی بڑی کو چیخ چیخ کے تقریر نہیں کرتے تھے. کوئی کرسی توڑ خطیب نہیں. بہت آہستہ بولتے لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے. 11 بجے کے بعد جمعے والے دن حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی کیونکہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑ ایتھوں بول دے سن گل بھی ایتھے ہی جاندی
لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت بھی چپ کر گئے، اور جیسے میں نے کہا نا بے وجہ نہیں، یہ سیالکوٹ میں ایک فوتگی ہوئی تو حضرت کو جنازے کے لیے کہا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ دوست جن کے پاس کچھ 4 پیسے ہیں، ان کا کوئی بندہ مر جائے تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں، انہوں نے ذرا ہوندا مسئلہ تھوڑا جہا کہ بندہ کو سجوں کھبیوں آنا چاہیے، تو ادھر بھی یہ مسئلہ موجود تھا، اور اس وقت سب سے بڑا نام سیالکوٹ میں حضرت کا تھا، وہ سارے ہی حضرت الٹوری ہے، لیکن حضرت بھی بے تاج بادشاہ بے نیاز بابا تھا، آپ نہیں مننے کو نہیں، لیکن وہ بیچ میں کچھ بندے اس طرح کے پڑے کہ ہاں کرنی پڑتی۔ ہم گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، اب کیونکہ امیر کا جنازہ تھا تو ہو نہیں سکتا حضرت میر دا جنازہ ہوئے تھی فیکٹری میں چھٹی لے کے نہ آئی تے غریب دا پتہ نہیں حضرت میری قوم نے کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں، پتہ نہیں کون ہے اس کتاب کا مصنف، کس نے اس کتاب کو پبلش کیا اور کس دکان سے یہ کتاب ملتی ہے اور آپ نے خریدی اور پڑھ لی۔ حضرت حضرت جی ہدایہ، وقایا، قدوری، نور العزا، رکن الدین، بہار شریعت، انوار شریعت، فتاوی رضویہ شریعت، کسی میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ امیر کے جنازے پہ ثواب ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب، لیکن آپ نے پتہ نہیں کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا اور پھر ساری قوم اسی مسئلے پہ عمل پیرا ہے۔ میر دا جنازہ ہوئے تے حضرت صاحب جنازگاہ جگہ کو کہ غریب دا جنازہ ہوئے تے حضرت جی چھوٹیاں چھوٹیاں صفاں کرا کے تے صفاں پوریاں کرائی، اور میں پھر حیران ہوں حضرت اپنی منافقت پہ کہ ہم میں اس طرح منافقت رچ بس گئی ہے۔ صبح اسمبلی میں پاکستان کے ہر سکول میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر، یہ پڑھنے میں، لیکن منافقت ساڈی دیکھو، ہم ایت اسی کسی غریب دی کی کرنی، اسی غریب دے جنازے پہ بھی نہیں جاندے، ساڈی منافقت دیکھو، بلکہ اس ملک میں الٹی گنگا بہ رہی ہے، قانون ہی سارے غریب لئی، امیر آدمی اپنی پراڈو تھلے 7 بندے دے کے مار چھڑے، ڈاکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیندا ہے کہ پاگل، اور پھر حضرت صاحب پاکستان دی ایئر لائن پاکستان دے جہاز چ بہ کے وہ بندہ، لیکن غریب ایتھے تنے ہیں جاتا ہے، سائیکل چور لی سزا ہے، موبائل چور لی سزا ہے، لیکن کوئی 7 بندے گڈی تھلے دے کے مار چھڑے وہ دے لئی کوئی قانون نہیں۔ اور پڑھتا یہ ملک صبح تارا کیا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی، میں تو کیا رہا یار جو کر دے ہو غریباں نہ پڑھو بھی سویرے ہو میرا کام غریبوں کو تن کے رکھنا، جو کر دے ہو پڑھو بھی وہی سویرے، یار کی جھوٹو جھوٹ چالیاں مار دے سویرے سارے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت، کس نے یہاں غریب کی حمایت کی ہے کبھی؟ غریب دا کوئی نہیں پتر ہے، نہ غریب دا کوئی پیر ہے، نہ غریب دا کوئی خطیب یار ہے، نہ غریب دا کوئی نعت خواں یار ہے، سارے امیراں دے ویلے، بلکہ اب تو آستانوں اور خانقاہوں میں بھی یہ رنگ نہیں رہے، اتھے بھی کی ہوندا ہے امیر مرید پیر صاحب نال بیٹھ کے چھوٹا گوشت کھاندے ہیں اور غریب مرید باہر ٹوٹیاں تھالیاں چ دال کھاندے ہیں، اب تو خانقاہوں میں یہ رنگ نہیں رہے، جہاں کا خاص رنگ تھا یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ نے خط لکھیا حضرت میں جناب نے ملن آنا چاہنا، فرمایا میری خانقاہ دے 2 دروازے نے، ایک چ تو آئے گا دوجے چ میں نکل، لیکن اب خانقاہوں میں بھی کتے کتے کوئی رنگ دستا، لیکن پڑھنے کی ہو میرا کام۔ میں اس دن اسلام آباد جا رہا تھا تو لالا موسیٰ راستے میں، وہ گاڑی آہستہ ہو گئی، میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی وہ کتاب بند کر کے دیکھا، جی ٹی روڈ ہے N5 ہے، تو کیوں گاڑی آہستہ ہوئی، تو دیکھا تو جنازہ جا رہا تھا ساتھ میں، تو 4 بندے یا 5 تھے جنہوں نے وہ میت کو کندھوں پہ اٹھا رکھا، باقی میں گنیا تو جنازے میں صرف 16 بندے تھے، میں سمجھ گیا کوئی غریب مرے ہے، کیونکہ جب امیر مرے ہوں تو 16 نہیں، پھر بندے 16 کیونکہ قوم پڑھتی کیا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت، تو نے کیا کسی غریب کی کرنی ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن پتر جب بھی اپنے بڑوں کو اور اپنے اسلاف کو پڑھا
وہ صبح پڑھتے تو یہ نہیں تھے، لیکن حمایت وہ غریبوں کی دب کے کرتے تھے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز تک میری کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن پھر خود فرماتے ہیں وہ ویلا آیا کہ مجھے بھی کہنا پڑ گیا، اوے عمر سبقت دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا۔ آپ کہا کرتے تھے اے خلیفہ رسول، میرا سارا کچھ گلو بس غار سور دی ایک رات دے چھڑ گیا۔ آپ فرماتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی مدینہ پاک کے مضافات میں، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، بوڑھی تھی، کمزور تھی، ضعیف تھی، اندھی بھی تھی۔ جناب ابو بکر روز اس کے گھر جاتے اور صفائی کرتے، کھانا پکاتے، پانی تازہ بھرتے، روٹی بناتے اور اماں کو کھلا کے جب نبی علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے تو کسی مقبول بندے کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں کو پریشانی ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لی، آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے اس بندے کو، اس کو سمجھایا سارا کچھ۔ آپ فرماتے میں نے اس بندے کو بلا کے کہا تو نہیں جانا، ارادہ یہ تھا کہ میں جاؤں گا اور اس طرح اماں کی خدمت کروں گا کہ اماں کو حضرت ابو بکر بھول جائیں اور اماں کہے کہ خدمت اجی۔ آپ فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا اور دبے لفظوں میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں کو پتہ چلے نہ، کیونکہ اونچی بولوں گا تو اماں کو پتہ چل جائے گا نہ حضرت ابو بکر ہے اور نہ وہ حضرت ابو بکر کی جگہ جو بندہ آتا ہے وہ ہے، بندہ اجنبی ہے۔ فرماتے جھاڑو پکڑا اور میں نے صفائی شروع کر دی۔ میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے کیا اپنے یاروں میں رنگ بھرے تھے، کیا اپنے اصحاب کی تربیت کی تھی، کیا انداز تھا، کیا تواضع تھی، کیا عاجزی تھی۔ اتنے پائی وہ بندہ دو عمرے کر رہے تھے، بندے دی ٹوری بدل جاندی ہے، بندہ کو دو واری نہ تو ہوئے تو بندہ کہندا ہوں فیصلہ باد دا کو تو میں ہی ہاں، کیسا سونا کیسی عاجزی تھی۔ یاد رکھیو پتر انہوں ایہی اے کڑی یا ویس کوٹ اے ٹھاٹ باٹ ہے لوگ اوتھے۔ اور وارث شاہ نے کمال کہا تھا، وارث شاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون۔ وہ سارے گھر کی نہ وہ صفائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، پھر تازہ پانی بھر کے لائے، پھر آٹا گوندا اور آٹے کو تیار ہونے کے لیے رکھ دیا، پھر سالن بنایا، جو بھی عرب شریف میں اس وقت سالن کے انداز موجود تھے، سالن بنایا، پھر روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی اور پھر نہ وہ اماں کے پاس آئے، اماں کو اٹھا کے بٹھایا، حضرت جی اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں بھی انہوں نے تحفے لے آیا ہوں، مینوں دے لیں، اللہ برکت دے، میں بھی تحفے لے کے آیا واسطے، مینوں دے لیں۔ وہ یا اللہ معاف فرمائیے، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، سالن بنایا اور پلیٹ میں سالن ڈالا، روٹی رکھی اور اماں کے پاس گئے، اماں کو بٹھایا، ایک نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈبویا، اور کیونکہ بولنا بھی نہیں تھا، بولنا تب تھا کہ جب اماں خوش ہو کے پوچھے کہ تو کون ہے، اس لیے بولے نہیں کہ اماں جی کھا لو، اماں دے یہاں بلا نال ہونٹا نال برکی لائی، ٹچ کی تاکہ اماں نو پتہ لگے کہ میں ہوں منہ کھولنا، لیکن آپ فرماتے ہیں اماں نے منہ تو نہیں کھولا کوئی بھی، نوالا لگنے کے بعد اماں بول پڑی اور کہتی ہے ابو بکر نہیں آئے آج، ابو بکر نہیں آئے، اب کیونکہ مزاج میں جلال بھی تھا، آپ نے فرمایا اماں نو تو دستا ہے، جب اماں نو نہیں دستا تو کس طرح پتا ہے کہ ابو بکر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اماں تجھے نظر آتا ہے، تو نے تو یہ جھوٹ بولا ہوا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اماں بولی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیسے پتا کہ ابو بکر نہیں ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اماں نے منہ کھول کے دکھایا تو اماں کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ اماں نے کہا پتہ اس طرح لگ گیا کیونکہ میں نوالا چبا سکتی نہیں، جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نگل جاتی ہوں۔
آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہے، لیکن پتہ نہیں پتر اسی کے طریقے دیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں ہم کس کے طریقے دیا، اور پتر اسلام تے کہندا بگانے دے منہ جا کے برکیاں پاؤ، لیکن دکھ ہے وے ایتھے تے جنے مینوں جمیا ہے او پہ ترس دی ہے کہ کدی میں دے منہ برکی پاواں جا کے، اسی کسے بگانے دے منہ کی پانی وہ ترس دی رہندی کہ کدی ہے میرے کول بوے کدی ہے کوئی۔ ساڈے جڑے جوان منڈے نے واری جائی اینا تے انہاں دیاں 11 ماں نال وی ود کوئی ہے تے نہیں بشرما، پیو نال وی ود تیرا کوئی یار ہے اے منہ نہ متھا تے جیم پاڑوں لتھا کون ہے کیڑا یار بنایا وہ تیرا ابا ہی ہے۔ تو یاد رکھنا پتر، میں بس یہ بڑے پتروں نے بروز قیامت اس حال میں اٹھایا جانا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے قاتل ہوں گے۔ میں صحیح کہہ رہی ساڈے مائی بابے جو مردے نے تو وہ جو ہاسپٹل والے ہیں وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ تے کی لکھا ہوندا ہے موت کی وجہ حرکت قلب کا رک، ڈاکٹر اے تے لکھ چھڑدا کہ دل رک گیا، لیکن ڈاکٹر نوں اے نہیں پتا کہ اولاد نے دل نہ کیتا کی کہ روکی گیا۔ پتر جاپانی 125 سال تے جان دے نے، ساڈے بابے کیوں 60 تے پگ جاندے؟ کیونکہ جاپانیاں نال او نہیں ہوندا جڑا ماحول ایتھے بن گیا، جڑا ایتھے دلاں نے گورے 100 سال تے جان دے، ساڈے 50 تو باٹھا ہو جاندے کیوں؟ ایتھے دل نال ہوندی بڑی بھڑی، اتھے اس طرح دا ماحول نہیں کوئی، اتھے انہاں نوں احساس ہے، ایتھے احساس نامی شاہی کوئی۔ میں مثال کے طور پہ میں اکثر آپ بچوں کو کہتا ہوں، میرا سب تو چھوٹا پتر ہے ابراہیم، بچہ ہے چھوٹا جی 6 سال دا، میرے تو کتے کو 3 دن دے لمبے سفر تے جانا ہویا نا تے جے ابراہیم سکول نہیں گیا اکیڈمی نہیں گیا جاگدا پیا گھر تے میں پھر جاندیاں نوں پوچھنا ہوندا بھئی ابراہیم تیرے لیے کی لے کے آیا؟ تو انہیں ہر واری مینوں یہی کہنا ہوندا بابا گاڑی لے کے آیا۔ گل مینوں یاد ہے بھولی تے نہیں تے نہ ہی بھولنی کہ میں جدوں جانا ہوندا سن پوچھ کے جانا کہ ابراہیم تیرے لیے اون جے پتر عمر نے وفا کیتی میں 60-65 تک گیا تو اللہ ابراہیم نو زندگی والا کرے، وہ بھی جڑا نا ادو 30-32 سال دا ہو گیا ہونا تے پھر ہونا کی ایک دن ابراہیم چلا کتے تقریر لی 2-3 دن واسطے تے اودی بڈھی دا بیگ تیار کرنی پئی، کدی انہوں پوچھ دیے کپڑے کنے رکھاں، پھر انہوں پوچھ دیے پگاں کنیاں رکھاں، پھر انہوں پوچھ دیے جراباں دے جوڑے کنے رکھاں، پھر انہوں پوچھ دیے کتاباں بھی رکھاں۔ اچھا او دوئیں اے لگے ہونے تے میں منجی دے بیٹھ کے کی کڑدے ہونا ہے؟ ابراہیم مینوں کیوں نہیں پوچھدا پیا ابو جی 3 دن نہیں چلنا تہاڈے لئی کی لے کے آواں؟ اور ابراہیم نے پوچھنا بھی کوئی نہیں۔ پھر پتر جڑا اندر طوفان آنا نا انہیں یا اینو ٹھا کر چھڑنا ہے تے یا ڈاکٹر نے اے تے لکھ دینا ہے کہ اے ٹھا ہو گئی یا اے ٹھا ہو گئی، لیکن ڈاکٹر نے اے نہیں لکھنا کہ ادے نال ہویا کی ہے کہ ٹھا ہو گئی۔ اے لکھیا پتر اس فرشتے کہ اولاد نے کیتا کی سی دل نال کہ دل ٹھا ہو گئی۔ ہاں اسی بڑی بری کرنی ہے، اسی سن تے احساس ہی نہیں پتر، اسی اج چپ کرو امی جی کی ایویں بے تکیاں پیاں گلاں کردے، تینوں شرم نہیں آندی؟ حضرت صاحب جدوں تسی جننے پتر بیٹھے ہوئے سی جدوں اسی پہلی واری اودے کولوں مام یا مانی منگیا سی نا اونے اودے تے بھی خوش ہو کے منہ چومیا سی میرے کہ میرے پتر نے اج پہلی واری میرے کولوں اللہ پانی کیا نہیں سی گیا میرے کو، یا میں مم کیا سی تے یا میں مانی کیا، اور پیچھے پورے پیکیاں نے فون کر کے دسیا سی، نانی نے بھی دسیا سی، نانے نے بھی دسیا سی، مامیاں نے بھی دسیا سی، مامیاں نے بھی دسیا سی، خالہ نے بھی دسیا سی کہ اج سلیمان نے پہلی واری مم کیا۔ اسی اج انہاں نوں کی کہنے ہمیں چپ کرو کی ہمیں بے تکیاں یہ تے پتر اس دن گلاں کھلن یہ اس دن پتہ لگے گا۔ میں تو کل 10ویں میں بہت مشکل سے وقت دیتا ہوں، یہ نہیں کہ میں دیتا نہیں، میں کیونکہ پھر مجھ سے چپ نہیں رہا جاتا۔ میں جب وہ دیکھتا ہوں کہ تسی پوری منڈی لے آ کے رکھی تو مائی ترس دی مر گئی ہے کسی بھی نہیں کھویا، بابا ترس دا مر گیا حضرت، کدی پتر نوں توفیق نہیں ہوئی بابے ਲਈ ایک انگوراں دا گچھا ہی لے جائے۔ اج کدے نہیں لے آئے لوکاں لئی
ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਤੂੰ ਜਹੰਨਮ ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਵਾਇਆ ਕੋਈ। ਪਰ ਪੁੱਤਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖियो, जितने बच्चे बैठे, शायद अगर कोई डॉक्टर बंदा बैठा है तो वो मेरी बात को ना समझे, मुझसे इत्तेफाक ना करे, लेकिन सियाने समझ जाएंगे मेरी बात को कि पुत्र 10 ताकत दे टीके एक पासे, लेकिन वो पुत्र अंगूरां दा गुच्छा एक पासे जिहड़ा तू कोल बह के एक एक ला के अपनी अम्मी ते अपने अब्बू नूं खवाना है, वो एक पासे। लेकिन मैनूं पता है पुत्र तुसीं माई नूं 10 टीके लवा छड़ने ने, लेकिन कोल बह के अंगूरां दा गुच्छा खवाना कोई। वो 10 टीके नीरो बयान दे एक पासे, वो कल्ला ही सेब एक पासे जिहड़ा तू कट के ते कोल बह के अपने माई बाबे नूं खवाना। पुत्र तुहानूं ते पता ही नहीं तुहाडे घर बैठा दा कौन है। जज़ाकल्लाह। तुहानूं ते पता ही नहीं तुहाडे घर बैठा दा। मैं पीर हां, मेरे भी पीर सन, वो मेरे भी बच्चे जिन्हां दा मैं हत्थ फड़िया, अल्लाह करे असीं पार पहुंची। लेकिन पुत्र मेरे लिए ऐ नहीं किते भी लिखिया, ये मां ते प्यो लिए लिखिया है। एक बारी मुहब्बत दी नजर ना वेखो ते मकबूल अज दा सवाल है। तो चलियो क्यों नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? रोज बह के वेखो ना, जदों वक्त मिले बह के वेखो। और पहली नजर केड़ी है? ए मैं वेख, ए पहली है। उस तो बाद हजरत जी तू जो पहली बारी वेखना ना है, तो फिर फरिश्ता भी शुरू हो जाता, इधर वाला सज्जा। तू बह के अम्मी नूं प्यार ना वेखना, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी यार, मेरे अब्बू। और फरिश्ता लगा है हज 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 लगा। तू वेखी जानने हैं बैठ फरिश्ता दबड़ 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 हज 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 हज, लेकिन करदा ही कोई नहीं पुत्र। अज दे पुत्र ते घूरदे ने उन्हां नूं, अज मावां डरदियां ने पुत्रां को, बल्कि प्यो डरदे ने हथी ना पै जाए। पर पुत्र यहाँ अगर कोई ऐसा बेटा खड़ा है कि जो कोई माँ प्यो डरते हैं, तो फिर वो बड़ा ही बदनसीब है। जिसे प्यो नूं या मां नूं डरे ना कि मेरे हथी पै जाए, ये बड़ा ही बदनसीब। कदी पुत्र इंदा माहौल ना बना जो डरन। मां भावें बुढ़ी हो जाए, उन्होंने इन्नी की दलेरी दे के रखी, उन्होंने पता है अज भी ला के जुत्तियां दे सिर च मारांगी तो चुप करके मेरे को खाई। ये तो पुत्र अम्मी जी काफी पहले चली गई, फिर अबू भी चले गए, तो मैनू पुत्र जिन्नी देर मेरे अबू जी जिउंदे सन, मैं नहीं कभी किसी की टेंशन। मैनू जदों कोई काम होना ना, वो खास दिल च जागी है कि यह होना चाहिए, तो मैं अपने अबू कल आना। मेरे अबू जी ने ना सियालकोट की एक दुकान दी जलेबियां बनी, बड़े खुश हो के खाते। मैं जिस दिन को दुआ करानी है ना, मैं हजरे जी को आधा किलो किलो जलेबियां लै जाने। है बड़े गुस्से वाले सन, बहुत गुस्सा सी। बहरहाल मैं जाके जलेबियां रख देनी की आ, मैं अबू जी जलेबियां कर हाँ लैन दा मिठा मरदा कोई गुस्सा नहीं करी देना। मैं चुप, फिर थोड़ी देर चल दे हूं जे लै ही आए, मैं खोल के खा लेना, खा के फिर दे एक होर दे दूजी देनी। दूजी पुत्र थोड़ी जी खाधी सी, प्यो सी नाल अखां च थरूड़े। या अल्लाह मेरा मुंह मिठा करदा है, तू सदा दा मुंह मिठा रखी है। या अल्लाह मैनू खुश करदा है, तू सदा ही इन्हू खुश रखी। तेरा मैं आपे कहना मेरी तकरीर को तकरीर है, उधरू फड़ी उधरू फड़ी उधरू फड़ी, लेकिन की है वो दुआ दे गया था, या अल्लाह तू सदा इन्हू खुश ही रखी है। जिथे जाना अल्लाह दुनिया खलार छड़दा सामने ले। ये तो छदाई है सारे, तुहानू पता ही नहीं घर है कौन। मैं स्पैशल है जिहड़े मुंडे बैठे। पुत्र तू किसी का नौकर नहीं होएगा, अपनी मां का नौकर होगा। कसम चुक के कहण दे मैनू बादशाहियां लभियां ही होना, मैनू सारियां बादशाहियां उत्थे लभियां। मैं अपनी मां का नौकर, मेरी वालदा साहबा नू हरदियां दा मतलब, मैं मदरसियों पढ़ के आना ते वालदा साहबा मंजी ते लेटे, उंजी हजरत तो बारी पई है। मम्मी ने कोशिश करनी बारी फेरन दी, हरनियां दी वजह ना फिरना, पाडे भी उंजी पे। मैं आके पूछना जी की होया? उस वेले मन दर्द होने लगी है, गोली खाधी तो फिर आराम आंदा, फिर मैं फेर मैं फड़ लेनी बारी ते मैं डह पड़ा। मम्मी ने उस वेले मन तू हाफिज़े कुरान है, तू ते ना बारी पाई,
میں بھی ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂੜਾ ਵਾਣਾ ਮੈਂ ਦਰ ਜੀ ਬਾਰੀ ਫੇਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਥੋੜੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੀਆਂ ਫੇਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਚ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਘਰ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਘਰ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮਫਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਰਾਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਖੇਡੋ ਛੇੜੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਕਲਾਮ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਕਾਰ ਆ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਲੈਣ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਅੱਬੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ कोई नहीं पूछता मुझे नहीं हजरत याद पड़ता कि आज तक कभी किसी ने ये फरमाइश की हो ए भाई अबू दी शान च कोई कलाम सारे मां दी शान च सुनते ने अब्बे दा की कसूर है अब्बे नाल क्यों है बोल अब्बे ਲਈ क्यों ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਬਣੋਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਦੋਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਟੱਪਣੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ 50 ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਸਦੇ ਪਿਓ ਮਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਆਣੀ 41 42 43 44 45 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਓਏ ਪਿਓ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ लेट हो गए तकरीबन बंदे लेट हो गए इसलिए पुत्र अम्मी नाल भी और क्योंकि हमने खुद स्टेजों पे आपका हमने खुद ज़हन बनाया देखा नहीं हर दूसरे बंदे ने गाड़ी पे लिखाया हुआ ये मेरी माँ की दुआ है बंदा पूछे भाई वो अब्बा बददुआ करता रहे जी मैं अल्लाह पुत्र वालिद के लिए तुम्हारे दिलों में बड़ी अजीबोगरीब बात तो जो पुत्र एडा वड्डा कलेजा हजरत साहब मेरे महल्ले च किनियां गड्डियां ने जिन्हां पिछे लिखा है कि ये मेरी मां की दुआ है मैं सिखदा रहना अज तक हजरत साहब किसी अब्बे ने फड्डा नहीं पाया कि गड्डी पिछे मेरा नाम नहीं लिखा तो मैं गड्डी च बहना लाइव ओदी बिस्ती है मूंह च तुसीं उहनूं दलील करदे हो गड्डी पिछे की लिखा है ये मेरी अबू ने दुआ भी की है ते नाल अबू ने मजदूरी भी की फीसा अबू यूनीफॉर्म अबू शूज अबू जराबा अबू किताबा अबू पॉकेट मनी अबू सैरा अबू मरी अबू नारायण कगान अबू दो ईदा ते कपड़े अबू दो ईदा ते ईदी अबू हैं जी लाइव तुम उसकी बिस्ती करते हो गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी कदी उन्हें कख नहीं किया दिल करदा है तेरे मोंढे ते हथ रख के तेन पूछे लेकिन कहंदा अच्छा जिवें मेरा पुत्र हो चुप करके गड्डी च लेकिन पुत्र मेरा दावा है किस दिन कार गड्डी पीछे सिर्फ है लिखा के खड़ो ये मेरे अब्बू की दुआ है ये अम्मी फड्डा पाए बगैर पै गई तो मेरा नाम बदल चली अड्डा जिहा दिल हुंदा बीबियां दा ये बंदा ही है जिहदा अड्डा वड्डा कलेजा लाइव दिस हुंदा कि पुत्र ने गड्डी पीछे लहाया ये मेरी उसे गड्डी च अब्बा भी बैठा बेचारा लेकिन उन्हें कदी पुत्र नूं पुछया नहीं पुत्रा अच्छा भाई जिवें तू राजी लेकिन कदी एक बारी लिखा के खड़ी हो ये मेरे अब्बू की दुआ है जे पुत्र ना घाट डांगा तुहाडे चले मेरा नाम बदल फिर तुसीं की कहंदे हो जी अब्बू है अब्बू पुत्र अब्बू ते आई कुर्बानियां देण अब्बू ते है ही पिसन ली बेचारा पिसदा है गरीब जवानी च भी पिसदा है बुढ़े वेले भी पिसदा जवानी च भी ओदी सारी जवानी सड़कों से लंघ जाती औलाद वास्ते
تے بڈھے ویلے پھر انہوں کوئی نہیں پوچھدا، کدی چاہ والی دکان تے بہندا ہے، کدی بیچارہ مسجد جا کے بہ رہندا ہے، کدی کتے بہ رہندا ہے، انہوں پوچھدا ہی کوئی نہیں۔ اور قصور سٹیجاں دا بھی انہوں نے بھی ماں ہی سنائی ہے، پیو دا نام لیا ہی نہیں۔ بتاؤ حضرت، ماں کی دعا، جنت کی ہوا، ماں ٹھنڈی چاہ، بتاؤ ابو کے لیے کچھ اگر ہے تمہارے پاس، دو مجھے سناؤ کو فی البدی جملہ اگر ہے ابو کے لیے۔ اگر میں ڈھونڈوں بھی تو میرے معاشرے کے پاس ابو کے لیے ایک ہی جملہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں، امراسی گالاں ہی لبیاں جو دیاں، تانوں دا اور کھ نہیں لبا ہے۔ رل گیا بیچارہ سڑکاں تے اولاد واسطے، تے اولاد نو کی لبا ہے اودیاں گالاں، اے کوئی اودیاں گالاں تے کیو دیاں نال۔ او پتر جڑی ماں ٹھنڈی چھاں ہے، ذرا اکھاں کھول کے ویکھ، سورج جل پیو کھلوتا دے کنڈ کر کے، اور اودی کنڈ سڑ گئی آ، تاں ماں ٹھنڈی چھاں آئی۔ پکھا ابو دے پیسیاں نالے، بل ابو نے دینا ہی۔ میں ماں کا انکار نہیں کر رہا، لیکن پتر تھوڑی آنکھ کھول کے ویکھ، پیچھے ابا بھی کھلوتا دے، وہ سڑ گئے سارے دا سارا، تاں تو تے تیری اماں چاویں بیٹھے تھے، وہ سڑ گیا بیچارہ، وہ دا چم سڑ گیا حضرت، پھر تو چھاویں بیٹھا ہے، اس بیچارے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ نہ پتر ہے ڈنڈی نہ ماں، امی بھی اور ابو بھی۔ میں پھر بچیاں نوں، میں کیونکہ پتر اپنے والد صاحب دی شادی تو 17 سال بعد کرنا، بڑھاپے دی اولاد، پھر ابو سکول نہیں سن داخل کرانے، مسا مار دیاں، ظاہر ایک پتر ماموں نے خالہ نے کہہ کو کے زبردستی سکول داخل کرایا، میرا 7-8 سال دا میں داخل ہوا، سارے میرے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے، میں پھر ظاہر میٹرک تک جاندیاں ٹائم ہو گیا، پھر کالج داخلہ لے، اللہ نے سوچ بدلی، پھر میں اس پاس آیا، لیکن پہلے ابو جی کو اجازت لی، کیونکہ ابو جی کی ریٹائرمنٹ نزدیک سی، بابڑا چ ملازم سی۔ ابو جی نے منو کیا یارا جا، بس دعا کریں کہ زندگی وفا کرے، تیرے مولوی بنن تک۔ میں ادھر لاہور چلا گیا، پیچھے کی ہویا، میں دو واپس آیا لورو پڑھ کے، اسی صبح ناشتہ پہ کریے، ابو جی نا میرے تو پہلے اٹھ گئے، موٹر سائیکل دا منہ نہ باہر نو کرتا، میں پوچھا میں ابو جی کتنے؟ کہنے لگے یارا ذرا دفتر جانا تے انگوٹھے لانے، تو میں بس آیا ہوں، تو میں ابو جی میں آ گیا، میں نال چلا۔ وہ کہنے لگے نہیں یار تو روٹی کھا آرام نال، میں 2 برکیاں رہ گئی، میں فٹافٹ 2 برکیاں منہ پائیاں، اٹھ کے میں بھی ہاتھ دھوتے، میں گڈی پھڑی گئی، گڈی تھلے لائی، پیو پتر دفتر ٹر گئے۔ ہن والا صاحب نا انگوٹھا لان تے انگوٹھا آئے کوئی نہیں، جنی بار ابو جی نے صاف کر کے پھر لایا، پھر آیا، میں کہا دیکھنا، آخر میں اٹھ کے ٹر گیا۔ میں اس بچی نو جا کے پوچھا جڑی کاؤنٹر تے بیٹھی، میں پتر کی ہویا؟ کہندی حضرت صاحب انگوٹھا نہیں لگ رہا بزرگوں کا۔ میں فیل ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی لوشن لے کے آئیں اور ان کے انگوٹھے پہ اچھی طرح لگائیں، اور دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹیشو سے صاف کریں گے اگلے ہیں۔ میں نے اج بھی یاد ہے، میں کیا کیئر لوشن دی میں چھوٹی ڈبی خریدی، میں لے کے واپس آیا، میں ابو جی نے کہا ابو جی ہاتھ کھاؤ، میں لوشن لاؤں۔ ابو جی نے ہاتھ کھایا نا، تے میں ابو جی دا انگوٹھا ویکھیا تے انگوٹھے تے لکھ گئی، انگوٹھا میرے واسطے تاراں کھچ کھچ کے، میرے واسطے اچ پلاس پڑھ پڑھ کے، میرے واسطے پوڑی چڑھ چڑھ کے، میرے واسطے کھمبے تے چڑھ چڑھ کے لیکاں۔ میں ابو جی نے پوچھا، میں ابو جی لیکاں کتنے گئی؟ تم لوگوں کہنے لگے یار تیریاں لیکاں بنانے میریاں مٹ گئی، پتر دیاں مٹ دیاں نے تے پھر ساڈیاں اسلام تے کہندا بگانیاں دے منہ برکیاں پاؤ، لیکن دکھ پتر ساڈیاں برکیاں تے بھی محروم ہو، اس لیے پتر بڑا لاڈ کرو انہاں نال بڑا پیار، کیونکہ اسی کی پڑھے ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے۔ اسی پڑھیا ضرور ہے لیکن کیتا کوئی نہیں، انہوں نے پڑھیا کوئی نہیں لیکن کیتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 قتل ہوتے دیکھے، چھوٹی گل ہے، اور جڑے 72 سن پتر کوئی عام نہیں سن، وہ خاصاں تو خاص سن سارے، وہ کوئی عام نہیں سن، وہ خاصاں تو خاص۔ پھر آگے وہ جو راستے میں ہوا، ابن زیاد کا دربار، پھر یزید پلید کا دربار، پھر راستے میں جو کچھ ہوا، پھر امام مدینہ پاک واپس آئے، اور پھر مدینہ میں جو پہلا گھر تھا وہاں نہیں، آپ نے پھر باہر آ کے گھر بنایا،
پہلے تو سعودی حکومت نہیں وہاں جانے دیتی تھی، وہاں ہر وقت شرطے کھڑے ہوتے تھے، اگر کوئی گیا بھی تو گرفتار کر دیتا، لیکن اب انہوں نے اس پاک گھر کو زیارت کے لیے کھول دیا۔ لگا ویسے جنگلہ ہے، اندر نہیں جانے دیتے، لیکن آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور اس سونے گھر کے باہر آج بھی پلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا بیت العز غامدہ کار، اور ہو نہیں سکتا تیرے دل میں عشق اہل بیت ہو اور تو وہاں جا کے کھڑا ہو اور تجھے رونا نہ آئے، آپ نہیں پتہ لگتا کیویں دل نرم ہوندا ہے تے اکھاں وسدیاں نے۔ اللہ نے سعادت عطا فرمائی اس گناہگار کو اس گھر کی زیارت کر۔ تاریخ نے حضرت لکھا ہے جب امام اسی گھر میں تشریف فرما تو ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا، یزید اس پہ ناراض اور خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور بھاگتا بھاگتا نا اسی پاک گھر میں پہنچا اور اس نے امام پاک سے پناہ مانگی۔ امام صاحب نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رہا۔ لکھا جب جانے لگا تو امام صاحب نے کثیر مال بھی عطا فرمایا۔ لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہ۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے امام صاحب اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے اور جاتی ہوئی اتنا مال تو نہ دیتے۔ کمال جملہ ارشاد فرمایا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار اٹھائی میں تیرے چہرے کو تب سے پہچانتا، فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار، وہ تیرا کردار تھا یہ پتر ایدا مزہ لینا، لیکن کردار نام ہم انہی کا لے جی، ہم اہل بیت کے ماننے والے کتھوں بھائی تو دیکھتے صحیح انہاں دا انداز، ان کا انداز کیا تھا، اسی وسیلے لڑاکے گالاں کڈنا، کوئی نہ محلے داری دا لحاظ نہ رشتہ داری دا لحاظ، ہم کہاں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور اگر آپ کو میری بات کا غصہ لگا تو میں نہیں کہہ رہا، مجھ سے 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تو ہی کون بھائی ایتھے پرا نہ لڑیا ہے، چاچا بھتیجے نہ لڑیا ہے، ماما بھنیوے نہ لڑیا، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ جنگلی لوگ ہیں ہم، وہ تو معاف کرنے والے تھے، وہ تو معاف کرنے والے تھے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دوران نماز وار کیا، اس منوس کے دل میں اتنا بغض علی تھا، اتنا بغض علی تھا، اتنا بغض علی تھا کہ اس نے اپنی تلوار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا کہ اگر مولا پاک تلوار کی ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں، بچ جائیں تو زہر کے اثر سے نہ بچ شہادت یقین نہیں۔ اور لکھا ہے اس نے اتنے زور سے امام میرے مولا علی پاک میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ وار کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس کی تلوار حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتی ہوئی کن پٹی تک آئی۔ نو پیناڈول، نو بریف، نو ڈیکلوفینک سوڈیم، نو ڈیکلوفینک پوٹاشیم، کوئی پین کلر ایجاد نہیں ہوئی۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے مولا مشکل کشا، یہ پکڑا گیا کیونکہ جس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس نے بعد میں خودکشی کر لی، لیکن یہ پکڑا گیا۔ حضرت مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، یہ گرفتار کھڑا تھا، مولا مشکل کشا کے لیے پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے انو پلاؤ، پہلے کیونکہ دل میں بغض علی تھا، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ پانی پینی نہ، کیونکہ اس پانی سے زہر پایا گیا تینوں مارن، اس لیے اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، ڈر نہ کرو اللہ۔ میں تو حیران ہوں اسی کدے پیچھے ڈرے دے، ساڑیاں عادتاں کنا والیاں، اسی کدی نقل کر لے، نہ انہاں دا لے لنگر انہاں دے نام دے دگنے، لیکن پتہ نہیں ساڑیاں عادتاں کنا والیاں، وہ چلے ہو ایک دوجے دے گل میں پڑے، جنہاں دے پھڑنے سن انہاں دا پڑے کوئی۔ میں پھر بڑے دکھ سے پھر میں کہہ کے بات کرتا ہوں، کبھی میرے سیال کوٹ آنا میں تمہیں باقاعدہ وہ بورڈ دکھاؤں،
सियालकोट कैंट जाने के कितने रास्ते हैं? एक रास्ता लारी अड्डे से जाता है, जिससे ज्यादातर मैं मुझे जाना पड़ता है, मतलब मैं बहुत कम जाता हूँ। तो जैसे हजरत वो एंटर हो ना, लगे सड़क दे विच एक हजरत तख्ती लगी हुई जिस पे लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर। तो जब मैं उसको देखता हूँ ना, तो 32 छेद होंगे यार, 32 किलोमीटर कोल जम्मू कश्मीर से असीं कख नहीं करनगे। साडियां जवानियां, साडे डंड, साडियां मुछां, साडा कद, साडा जोर, साडे चौड़े चौड़े सीने उन्हां दे काम आए, क्योंकि डंड सही एक दूजे नूं वास्ते रखे थे, ये मुछां सी एक दूजे नूं डराउण वास्ते रखी, गलमे असीं एक दूजियां दे फड़ने। अल्लाह हुजूर क्या फरमा रहे हैं? 3 बार फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सानू तो पुत्र एडी एडियां वड्डियां गल्लां सुना लो, साडियां कन्नां ते जूं नहीं रही। सामने सहाबा बैठे थे, जान निकल गई। 3 बार अल्लाह के रसूल ने किया और कसम चौक के किया। सबने एक को तर्जुमान किया, क्या पूछ अल्लाह के रसूल कौन है? अर्ज की अल्लाह के रसूल कौन है वो जिसके लिए आपने 3 बार इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। कसम के साथ फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। पता नहीं पुत्र सी किदे तरीके किदे तरीके। इसलिए पुत्र गुजारिश है हाथ जोड़ के अल्लाह दा वास्ता बड़ा दा चस्का ला लिया सारे हुण चस्का छड्डो और उन्हां मल वाले पासे आओ। गुस्सा करिए ते उन्हां ले, प्यार करिए ते उन्हां ले। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, पुत्र वली सन वेखदे सन ते किहड़े पासे जा। आप फरमाया करते थे इतनी अदम बर्दाश्त आएगी लोगों में कि सिर्फ गड्डी अगे कड्डन तू भी एक दूजे नूं मारन करनगे। मैं कसम उठा के जब मैंने पहली बार सुना तो मेरा दिल में बाबे होरी जेड़े ना हो वाह उम्र दे हो गए ओए इंज भी कदी होना है? पाकिस्तान मुसलमान एक दूजे नूं गड्डी अगे अगे लगने तू मारनगे। अल्लाह की कसम उठा के कहता मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। सियालकोट शाहपुरा रोड बाबर जन्नत तौर पे मैं अपने बेटे मोहम्मद अली के साथ कुछ लेगा। तुहानू पता सानू कीड़ा है कि गड्डी नवी ले लई है ना, तो उत्ते चलानी है, तो चलानी भी 30 दी स्पीड। पिछू चारा पिया जिन्ने में को हारन मारे, वो बंद मुंडे सन गड्डी नवी लैके उत्ते रखे, पिछू हारन ते हारन पिया मारे, वो नहीं उन्हें राह दिता कोई। मैं दुकान पे खड़ा देख रहा हूँ क्योंकि हारन ही बहुत तेज मार रहा था। मैं बाहर वेख्या, मैं की होया यार? उन्हें इधर जी पिछू लिया के ना उदी गड्डी दे अगे गड्डी ला गड्डी जो बाहर निकले हाथ च क्लैशन को सीधी रख उन्हें गड्डी दे फायर की। एक थे ते मर गया, एक 7 गोलियां। हम इस तरफ जा रहे। और पुत्र ये पहले भी था, नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अरबों में ये हाल था कि सिर्फ ऊंट अगे लंघन तू ओ बंदा, हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं। और हालांकि मैं हैरान इस बात पे हूं कि हज़रत साहब दबा दब महफिल हो रही हैं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। सुन्नी भी महफिल कर रहे हैं, शिया भी महफिल कर रहे हैं, देवबंदी भी महफिल कर रहे हैं, अहले हदीस भी महफिल कर रहे हैं। ये नहीं कि उस साइड पे मुहर्रम ठीक है, वो शाने सहाबा व अहले बैत के नाम से प्रोग्राम कर लेते हैं, हम दबा के शाने अहले बैत अतहार, शाने इमाम हुसैन, फिक्र इमाम हुसैन के नाम से प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम हर मकतबा फिक्र में होते हैं। हम खुल के कह रहे हैं महफिल मिलाद मुस्तफा, वो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का नाम दे देते हैं। ये नहीं कि प्रोग्राम उधर नहीं होते, हाँ इतने नहीं होते कि जितने इधर होते हैं, होते उधर भी हैं, लेकिन फिर भी इतने प्रोग्राम, लेकिन रिजल्ट। इसलिए पुत्र बड़ा वक्त और बड़ा वेला जाया कर लिया। अल्लाह दा वास्ता जी उन्हां मल वाले पासे आओ। मैं बस आखिरी बात करके पुत्र एक दूजे नाल प्यार करन दी साडे कोल एक नहीं किन्नियां वजहां होईयां। गुजर भी औलादे आदम ते महर भी औलादे, फिर इस लिहाज नाल गुजर ते महर आपस में भाई होए कि ना होए। जट भी औलादे आदम, मुगल भी औलादे आदम, फिर जट ते मुगल आपस में भाई होए कि ना होए। जट भी मुसलमान, गुजर भी मुसलमान, इस लिहाज नाल भी प्यार की वजह बनी कि ना बनी। जट भी फिर मुसलमान हो के नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती, गुजर भी नबी अलैहिस्सलाम दा उम्मती। तीसरी वजह मुहब्बत करन दी बनी कि ना बनी। जट भी पाकिस्तानी ते गुजर भी, फिर चौथी वजह प्यार करन दी बनी कि ना बनी।
ਚਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਡਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਓਏ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, لیکن انہوں نے یہ والا نعرہ مارنا، ان پتہ کی کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار، کشمیر بنے بڑا صبر سمجھدا کند نال کند سانو ڈیک دے رہے ہیں، لیکن اسی اس لیے پتر اللہ تعالی سارے نو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، دین دی طرف آؤ پتر، وما علینا الا البلاغ المبین۔